السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ آواز آ رہی ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک وتعالی من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے احادیث دیکھ رہے تھے، اور قرآن مجید ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ذکر میں سے ایک ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید کو الذکر بھی کہا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید سے مشغولیت، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ اس حدیث مبارکہ میں قرآن مجید پڑھنے والے اور قرآن مجید میں مشغول رہنے والوں کے لیے یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اگر قرآن مجید میں مشغولیت کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنے سے عاجز ہو گیا اور وہ دعائیں نہ کر سکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر دعائیں کرے بھی اس کو وہی چیزیں عطا کر دیتے ہیں جو مانگنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عربی گرامر میں کل ہم نے فعل ماضی مکمل کیا تھا، یعنی فعل ماضی معروف پڑھا تھا پہلے، اور پھر فعل ماضی مجہول پڑھا تھا۔ ویسے تو آج فعل مضارع پڑھنا ہے، البتہ بھی خیال یہ آیا ہے کہ اگر ہم آج سبق آگے بڑھانے کے بجائے پرانا جتنا ہم پڑھ چکے ہیں، چاہے وہ اسم کا ہو یا پھر افعال کا ہو، تو اگر ہم اس کی مشقیں کر لیں، یعنی عربی سے اردو ترجمے اور اردو سے عربی ترجمے اگر ہم کچھ کر لیں تو اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ یعنی اگر فعل مضارع ہم پھر اگلے پیر سے شروع کر دیں گے تاکہ وہ ایک ترتیب بھی چلتی رہے، یا پھر آج فعل مضارع ہی شروع کر دیں؟ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بس اس میں آپ لوگ بھی ساتھ دیتے رہیں، یعنی ساتھ دینے سے مطلب یہ ہے کہ
جو میں لکھوں تو ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اس کے جوابات دیتے رہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. ایسا ورنہ اگر میں لکھواؤں گا اور آپ لوگوں نے تو کاپی پیسٹ کر لیا تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اپنا ذہن چلائیں اور اس کا جو بھی ترجمہ ہے یا تجزیہ ہے وہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں. جی انشاءاللہ تجزیہ بھی کریں گے اور ترجمہ بھی کریں گے. ابتدا سے جو ہم نے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. جو کل ہم نے کچھ مشقیں دی تھی وہ کس کس نے کر لی ہیں, کہ مشقیں کس کس نے کی ہیں؟ کسی نے یہ مشقیں کی ہیں کل والی؟ یہ پہلا ہے خلقا. خلقا اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ بتائیں کیا ہے؟ اس کا وزن, صیغہ, صحیح. پھر اس سے اس میں پھر یہ ہمیں مزید یہ دیکھنا ہے کہ یہ ماضی ہے, مضارع ہے. ابھی تو ہم نے خیر ماضی ہی پڑھا ہے, لیکن جب ہم مضارع پڑھ لیں گے تو جب بھی فعل آئے گا اس میں خیال کرنا ہے کہ سب سے پہلے اسم ہے, فعل ہے. پھر اگر فعل ہے تو اس کا ماضی ہے یا مضارع ہے. پھر ماضی ہے تو ماضی میں اس میں معروف ہے یا مجہول ہے. ان تمام چیزوں کا تعین کریں گے تو پھر ہی بات انشاءاللہ واضح ہوگی. نہیں خلقہ, یہ خلقہ صحیح ہے. مادہ اس کا کیا ہے؟ خا, لام اور قاف, صحیح ہے. وزن اس کا کیا ہے؟ فعیلا, صحیح ہے. فعیلا کس کا وزن ہوتا ہے؟ ماضی مجہول کا. صیغہ کون سا ہے؟ تثنیہ, مذکر اور غائب, ٹھیک ہے. تو خلقہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا تخلیق کرنا یا پیدا کرنا, صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ان دو کو پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے. امیتا, امیتا, ہا میم دال اس کا مادہ ہو گیا اور فعلتا کے وزن پر ہے. اور اس کا صیغہ کیا ہے؟ واحد, مذکر, حاضر, صحیح ہے. اور اس کے اندر انتا, یہ جو ضمیر ہے یہ نائب الفاعل ہے. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تم ایک مذکر کی تعریف کی گئی, صحیح ہے. عقل نہ, عقل نہ کا مادہ بتائیں. عقل نہ کا مادہ کیا ہے؟ حمزہ, کاف اور لام, صحیح ہے. ماضی معروف ہے, ماضی مجہول ہے. یہ فعل ماضی معروف ہے. اور صیغہ کون سا ہے؟
जमा मुतकल्लिम, ठीक है, जमा मुतकल्लिम का सिगा है, यानी हमजा काफ लाम का जो होता है उसका मतलब होता है खाना। तो हमने खाया हूत, हूत मछली, और अल यौम, हमने आज मछली खाई, हमने आज मछली खाई, सही है। फलकता आसान है, इसको भी इसी तरह तज्जिया करें। तुम एक मुजक्कर ने पैदा किया, सही है। बुईसा वलदुहु इला मक्कता, बुईसा मतलब इस बासा या बासु का मतलब होता है भेजना, तो बुईसा का मतलब भेजा गया। वलदुहु ये नाइबुल फाइल हो गया, उसके लड़के को मक्के की तरफ भेजा गया, सही है। ये नाइबुल फाइल और इला मक्का था जार मजरूर बन के मुताल्लिक। अल यौम ये ज़र्फ है, ज़र्फ़े ज़मान, ठीक है। हल हरफ़े इस्तिफ़हाम, असल में ये जो उसमें अकल ना जो होता है, यानी अरबी में मुतकल्लिम के उसमें जमा में एक ही होता है, यानी चाहे वो तस्निया हो चाहे वो जमा हो, तो वहां पर दोनों का अलग अलग से एतबार नहीं किया जाता कि अगर तस्निया हो तो उसके लिए अलग सीखा है और जमा के लिए अलग सीखा है। और हम उर्दू में तर्जुमा करते वक्त हम अगर कह दें कि हमने ये किया, तो इसमें हम के अंदर उर्दू में फर्क नहीं आता, यानी हम दो भी आ जाते हैं उसमें और हम ज्यादा भी आ जाते हैं, सही है। तो इस वजह से हम एक ही तर्जुमा इसका कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे खास तौर पे अरबी में तस्निया ही का सीगा इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे गायब और हाजिर के अंदर होता है कि तस्नीय के लिए खास सीगा मुतय्यन है, तो अब हमें वहां पर उर्दू में भी खास तौर पे दो का लफ्ज लगाना पड़ता है ताकि वाजे हो जाए कि यहाँ पर सिर्फ दो ही मुराद है, दो से ज्यादा मुराद नहीं है। लेकिन हम कहने में दो भी आ जाएंगे उसमें और दो से ज्यादा भी आ जाएंगे, इसलिए सिर्फ हमने जमा का सीगा जमा वाला तर्जुमा कर लिया, ठीक है। फुतिहा ये फेले मजहूल है, इसका इसी तरह तज्जिया करें। बाबल मदरसी, बाबा क्या है ये? जी सही है, वाहिद मुजक्कर गायब, ये हो गया, ठीक है। बाबल मदरसती, इसका नाइबुल फाइल कहाँ है? नाइबुल फाइल कहाँ है इसका? ये बाबल मदरसती क्या है? बाबल मदरसती, ये सबको समझ में आ रहा है बाबल मदरसती क्या है? अल बवाब तो नीचे वाले में है ना। इसके बारे में बताएं जल्दी से। बाबल मदरसती, ये इसके अंदर तो इसमें जाहिर है, ठीक है, नाइबुल फाइल बन रहा है, लेकिन ये बाबल मदरसती असलन क्या था? ये मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ मुजाफिल है, लेकिन ये असलन था बाबानी, सही है। असल में क्या था ये? बाबानी, बाबुन की बाबुन का तस्निया, यानी दो दरवाजा, बाबुन उसका तस्निया क्या आता है? बाबानी बाबैनी बाबैनी,
اور ہم نے پڑھا تھا جب تسنیہ اور جمع مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کا نون گر جاتا ہے، تو یہ جو نون ہے یہ گر گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا با با، تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ مدرسے کے دو دروازے، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مدرسے کے دو دروازے، تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ کیا مدرسے کے دونوں دروازے کھولے گئے؟ کیا مدرسے کے دو دروازے کھولے گئے؟ جی میں نے ابھی یہ بتایا کہ نون کیوں گرا، کیونکہ جب ہم نے پڑھا تھا، جب مضاف مضاف الیہ پڑھ رہے تھے کہ جب تثنیہ اور جمع کے صیغے آتے ہیں تو مضاف بن کے آتے ہیں تو ہم اس کے اندر سے تثنیہ اور جمع کا جو نون ہے اس کو گرا دیتے ہیں، صحیح ہے، تثنیہ اور جمع کا جو نون ہے اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے یہاں بابان المدرستی تو باب المدرستی ہو گیا۔ اسی طرح آگے ہم دیکھیں نام، جی ہاں، فتح البواب، بواب مطلب ہوتا ہے دربان، صحیح ہے، دربان نے کھولا۔ اب یہ جو فتح ہے یہ معروف کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، باب المدرستی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اصلاً کیا آتا ہے، یہ با بینی، ٹھیک ہے، یہ اصلاً کیا تھا، با بینی، کیونکہ یہ مفعول بن رہا تھا، یہ نائب الفاعل بن رہا ہے باب المدرستی، اس وجہ سے رفع میں ہے، اور با بین المدرستی یہ مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ نصب میں ہے، صحیح ہے، تو اس کا بھی نون گر گیا پہلے، اور پھر دو ساکن جمع ہو گئے، تو ان دو ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ زیر لگا دیا با بیل مدرستی، ٹھیک ہے۔ باقی تو یہ آسان ہے، حسب حامد عالما شرب لبن، یہ آسان ہے، اس کا انشاءاللہ خود ہی کر لیا ہوگا۔ اب ہم کرتے ہیں تھوڑے سے اردو والے۔ حامد کا لڑکا طلب کیا گیا، نمبر 6، جو مضاف الیہ جو ہے نا، مرکب اضافی نائب الفاعل ہے، مرکب اضافی نائب الفاعل ہے، صحیح ہے، بس یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہم نے جو شروع، تو اب جتنے بھی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ مبتدا ہو، چاہے خبر ہو، پھر چاہے آگے فاعل ہو، مفعول ہو، یا اس طرح یہ تمام چیزیں مفرد بھی آ سکتی ہیں۔ ہم پہلے جو ترکیب کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ مفرد کی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرکب نہیں آ سکتا، تو مفرد بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مرکب بھی آ سکتے ہیں، مرکب توصیفی بھی آ سکتے ہیں، مرکب عطفی بھی آ سکتے ہیں، مرکب اضافی بھی آ سکتے ہیں، مرکب اشاری بھی آ سکتے ہیں، مرکب جاری بھی آ سکتے ہیں، کوئی سب نہیں، مرکب جاری تو ہر ورڈ نہیں آ سکتا، بعض آ سکتے ہیں، بعض نہیں آ سکتے، لیکن بقیہ جو ہے اس میں یہ آرام سے بن جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا مدرسے کے دونوں دروازے کھولے گئے؟ هل فتح باب المدرسہ، کیا مدرسے کے دونوں دروازے کھولے گئے؟ نعم، جی ہاں، فتح البواب، دربان نے کھولا، دربان نے کھولے، باب المدرستی، مدرسے کے دونوں دروازے، دربان نے مدرسے کے دونوں دروازے کھولے، صحیح ہے۔ یہاں پہ اوپر والے میں ہمیں مجہول کا ترجمہ کرنا پڑے گا کھولے گئے، اور نیچے والے میں معروف کا ترجمہ کرنا ہوگا کھولا۔ حامد کا لڑکا طلب کیا گیا، اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم طے کریں گے کہ اس کے اندر فعل کیا ہے، مجہول معروف ہے، اور اس کے بعد اس کا نائب الفاعل یا فاعل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ طلب کیا گیا، تو طلب کرنا یہ ہو گیا فعل، صحیح ہے، اور یہ کیا گیا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر فاعل موجود نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول ہے، صحیح ہے، فعل مجہول ہے، تو اس کا ہمیں نائب الفاعل چاہیے ہوگا، تو نائب الفاعل کیا ہے اس کے اندر؟ حامد کا لڑکا، صحیح ہے۔ طلب کے لیے عربی میں یوز ہوتا ہے ورڈ طلبہ، کیا یوز ہوتا ہے؟ طلبہ، حامد کا لڑکا، اب یہ ہو گیا مرکب اضافی، تو ترجمہ ہمیں الٹا کرنا پڑے گا، پہلے لڑکے کا اور پھر حامد کا، لڑکے کو کہتے ہیں ولد، اور حامد کو کہتے ہیں، حامد تو حامد ہو گیا، تو طلبہ ولدو حامدین، صحیح ہے، طلبہ ولدو حامدین۔ اب یہ ولدو کیا ہے؟ مضاف ہے، تو مضاف کے اندر تنوین نہیں آتی، تنوین نہیں آئے گی، مضاف کے اندر ال نہیں آتا تو ال بھی نہیں لگائیں گے، جبکہ حامدین جو ہے یہ کیا کہتے ہیں،
مضاف الیہ ہے تو یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے, تمام قواعد جو بھی ہیں ہمیں ساتھ ساتھ اپلائی کرتے رہنے. اوپر والے میں با بانی اس وجہ سے رفع میں ہے کیونکہ وہ نائب الفاعل ہے, اور نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فتح باب المدرستی, ہمیں میں نے بتایا کہ جو کیا کہتے ہیں وہ نائب الفاعل ہے, اور نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, اور نیچے با بینی مفعول ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. جی, اس میں بھی پورا مرکب اضافی نائب الفاعل بنے گا. یہ فعل اور یہ پورا نائب الفاعل ہے. اور ہم نے جس طرح مرکب اضافی پڑھتے ہوئے یہ بات سمجھی تھی کہ ہمیں حالت کہاں سے پہچاننی ہے, اور تو ہمیں حالت کیسے پتہ چل رہی ہے اس کی, ہم حامدین نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ جو ولدو کا پیش ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. صحیح ہے, مضاف سے ہمیں حالت پتہ چل رہی ہوتی ہے. محمود کو نیک گمان کیا گیا. محمود کو نیک گمان کیا گیا. گمان کرنا, گمان کرنے کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ یہ الحامد اس وجہ سے نہیں ہوگا نا کہ یہ ویسے ہی معرفہ ہے. حامد ویسے ہی معرفہ ہے, اس کو مزید معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ال تو ہم معرفہ بنانے کے لیے لگاتے ہیں, اور یہ خود ہی معرفہ ہے. اب یہ اس میں ہے مجہول ہے تو ہم حسیبہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, حسیبہ صحیح ہے. اب اس کے اندر نائب الفاعل کیا ہے؟ نائب الفاعل اس کے اندر کیا ہے؟ محمود. صحیح ہے. حسیبہ اب نائب الفاعل ہے تو حالت رفع میں آئے گا. حسیبہ محمودن, حسیبہ محمودن. اور آگے کیا رہ گیا؟ نیک. اب نیک کیا ہے؟ یہ مفعول ہو جائے گا, مفعول ثانی ہے تو اس وجہ سے اس کو حالت نصب میں لائیں گے. حسیبہ محمود صالحا, حسیبہ محمود صالحا. چاند کو نور بنایا گیا. چاند کو نور بنایا گیا. بنانے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جعلا. جعلا. اس کے بعد چاند یہ نائب الفاعل ہے تو اس کے بعد نائب الفاعل آئے گا جعل القمر. جعل القمر نورن. جعل القمر نورن. صحیح ہے. یہ اس کے بعد آسان ہے. دودھ پیا گیا. شرب اللبن. میں نے دودھ پیا, اس کا کیا ہوگا ترجمہ؟ میں نے دودھ پیا. شربت شربت. اس کے اندر انا ضمیر وہ آ جائے گی. ال کیا ہو جائے گا؟ اللبنا ہوگا, لبنو ہوگا. نون کے اوپر کیا آئے گا؟ شربت ہاں پیش مفعول ہے نا. میں نے دودھ پیا مفعول ہے. شربت اللبنا
پیش نہیں آئے گا، زبر آئے گا. ایک بڑا شیر قتل کیا گیا، قتیلا. اب اب اس کے بعد کیا ہے؟ ایک بڑا شیر، ایک بڑا شیر. اب یہ کیا ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ اسی میں سارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی بتائیں. مرکب ہے توصیفی. صحیح ہے. تو مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے. صحیح ہے. پہلے شیر کا ترجمہ ہوگا اور پھر بڑا اس کا ترجمہ ہوگا. شیر کو عربی میں کہتے ہیں اسد، اور بڑا کو ہوتا ہے کبیر. قتیلا اسد کبیر. ٹھیک ہے. ایک بڑا شیر قتل کیا گیا. صحیح ہے. اچھا، اب ہم بالکل شروع سے کچھ مشقیں کریں گے انشاءاللہ. یعنی مرکب توصیفی سے. ایک لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو نقل کا ترجمہ کیا میں نے. ایک لگا ہوا ہے نا. بڑا شیر قتل کیا گیا کرتے تو پھر ہم قتل الاسد الکبیرو بھی کر سکتے ہیں. البتہ ایک سے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہم ایک یا کوئی وغیرہ کا لگاتے ہیں تو ہم نکرہ کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. اردو میں کیسے پتہ چلے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے؟ اردو میں پتہ چلنا بہت آسان ہے. مرکب اضافی کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں اندر درمیان میں کا، کے، کی وغیرہ آ رہا ہوتا ہے. حامد کی کتاب، یا خالد کا قلم، یا اس طرح نا. یعنی ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، اور اردو میں یہ طریقہ ہوتا ہے. بہت آسان ہے، اردو میں پتہ چل جاتا ہے آسانی کے ساتھ. حامد والے ایگزامپل، چاند والے ایگزامپل. یہ مرکب اضافی تھوڑی ہے. جو یہ چاند کو نور بنایا گیا تو اس کے اندر تو مرکب اضافی ہے ہی نہیں. ہم نے جو مرکب اضافی پڑھا وہ یہ پڑھا ولد حامدن. ولد حامدن، حامد کا لڑکا. اس کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ حامد کا لڑکا، لڑکے کی نسبت حامد کی طرف کی گئی ہے تو یہ مرکب اضافی ہے. یہاں پہ چاند کو نور بنایا گیا تو اس میں تو کسی کی نسبت کسی کی طرف بھی نہیں کیا گیا. صحیح ہے. چاند کسی کی نسبت کسی کی طرف کی ہی نہیں گئی تو ہم یہاں پہ اس وجہ سے مرکب اضافی اس کو کہیں گے ہی نہیں. کلیئر. جی، نسبت سے پتہ چلتا ہے. مرکب اضافی کا مطلب ہی نسبت ہوتا ہے، یعنی ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا، ہم بس مختصراً مرکب توصیفی تو بہت آسان ہے ویسے، سب کو انشاءاللہ آتا بھی ہوگا. بس میں تیزی کے ساتھ دو تین جملے لکھ رہا ہوں، اس کو آپ لوگ ترجمہ کر لیں. ایک شاندار فتح، دو کھلے راستے، اچھی سفارشیں اور بری سفارشیں. صحیح ہے. صحیح. میں نے اس کی مثالیں دی ہے. یہ تین، یہ جو ہے نا سارے کے سارے مرکب توصیفی کی مثالیں. ٹھیک ہے. اس میں مرکب توصیفی کا جو سب سے اہم قاعدہ تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے چاروں اعتبارات سے اس کو برابر رکھنا ہے. صحیح ہے. اور ترجمہ الٹا کرنا ہے. تو جلدی جلدی کر لیں. ایک میں نے واحد کا دے دیا، ایک تسنیہ کا دے دیا، ایک جمع کا دے دیا. فتح کا پہلے ترجمہ ہوگا، شاندار کا بعد میں ہوگا. عظیم، شاندار کا مطلب ہے عظیم. ٹھیک ہے. ایک ہے تو ہم نکرہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں.
فتح عظیم، ٹھیک ہے، دو کھلے راستے، راستے کو عربی میں کہتے ہیں صراط، اور دو ہے تو ہمیں تسنیہ کا ترجمہ کھلے کے لیے آتا ہے فتح، فتح کے لیے لفظ آتا ہے مفتوح، صراط پانی مفتوح پانی، صحیح ہے، اچھی سبیلانی واسعانی، واسعہ تو مطلب کشادہ، کشادہ راستے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کھلے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ مفتوح کا لفظ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھی سفارشیں اور بری سفارشیں، سفارش کو عربی میں کہتے ہیں شفاعت، صحیح ہے، اچھی حسنہ اور بری سیئہ، صحیح ہے، تو اس کا ترجمہ آپ لوگ کر لیں خود ہی، صحیح ہے، بس اس کا خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ چاروں اعتبارات سے برابر ہو، درمیان میں واو آئے گا، اور پھر ایک ترجمہ الٹا الٹا کرنا ہے، پہلے سفارش ہے پھر اچھی، پھر اس کے بعد سفارش ہے اور پھر بری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرکب توصیفی کے بعد ہم نے ایک مرکب پڑھا تھا، مرکب اضافی، جملے کا ترجمہ انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے مرکبات کا کر لیتے ہیں۔ رسول کی دعا، اللہ کی مدد، بری کا مطلب ہے سیئہ، سیئتن، یہ لکھا ہے میں نے نا، سیئتن، اللہ کی مسجد کے دروازے کی چابی، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی میں کیا کیا قواعد ہیں، اصل بنیادی قواعد، سب سے پہلا قاعدہ کہ ترجمہ الٹا ہوگا، دوسرا قاعدہ کہ مضاف اور مضاف، یعنی اردو میں پہلے مضاف الیہ بعد میں مضاف آتا ہے، عربی میں پہلے مضاف بعد میں مضاف الیہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا بات ہے، مضاف میں ہم نے تنوین اور انی لگانا، اور مضاف الیہ کو حالت جر میں لے کے آنا ہے، صحیح ہے، ان تمام کے ساتھ آپ نے ترجمہ کرنا ہے، صحیح ہے۔ رسول کی دعا، پہلے دعا پھر رسول، دعاء الرسولی، صحیح ہے، دعاء الرسولی، اللہ کی مدد، نصر اللہ، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، پہلے چابی کا ہوگا، پھر دروازے کا ہوگا، پھر مسجد کا ہوگا، پھر لفظ اللہ کا ہوگا، صحیح ہے۔ چابی، مفتاح، اب یہ مضاف ہے صرف، مفتاح، بقیہ درمیان والے جو ہے وہ مضاف بھی ہیں اور مضاف الیہ بھی ہیں، تو اس لیے دونوں کا خیال کرنا ہے۔ مفتاح بابی، صحیح ہے، اب یہ نا اس کے اندر ال بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، اور حالت جر میں بھی ہوگا، مفتاح بابی مسجد اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ، اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں جملہ اسمیہ پہ،
جملہ اسمیہ میں ہم نے 4 طرح کے جملے پڑھے تھے. ایک سب سے پہلے سادہ جملہ، پھر نافیہ، تاکیدیہ اور استفہامیہ. صحیح ہے، چاروں کو یاد کریں. اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک یا تو اسم ہوگا یا مبتدا ہوگا. صحیح ہے، مبتدا اور اسم دونوں لکھنے کا. اور دوسری اس کی خبر ہوتی ہے. صحیح ہے، تو سادہ جملے میں دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. نافیہ ہوگا تو نافیہ کے لیے کیا کیا لفظ آتے ہیں؟ ما اور لیسا. اس کی جو اس کا اسم جو ہوگا یہ رفع میں ہوگا اور خبر حالت نصب میں ہوگی. تاکید میں یہ اسم نصب میں ہوگا اور خبر رفع میں ہوگی. اور استفہامیہ میں دونوں حالت رفع ہی میں ہوں گے. صحیح ہے. نافیہ میں ہم با لگا کے جر میں بھی لے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. اور تاکیدیہ میں اگر خبر کے اوپر لام تاکید کے لیے مزید لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، رفع ہی میں رہے گا. یہ ہو گیا خلاصہ جملہ اسمیہ کے تمام قواعد کا. صحیح ہے. اب ہم کچھ اس کو دیکھ لیں. یہ مثالیں کرتے ہیں. کھڑکیاں کھلی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم چاروں اعتبارات سے کرتے ہیں. صحیح ہے. یعنی سب سے پہلے ہم سادہ ترجمہ کرتے ہیں. کیا ہو جائے گا سادہ ترجمہ؟ کھڑکیاں کھلی ہیں. مبتدا، اس کے اندر ایک مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. ترجمہ بالکل سیدھا سیدھا ہوتا ہے، پہلے مبتدا کا پھر خبر کا ترجمہ ہوتا ہے. عربی میں عربی اور اردو دونوں میں سیم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کھڑکیاں، کھڑکیوں کا عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نافذات بھی بولتے ہیں، اور شبا شباک، تو اسے شبابیک بھی بولتے ہیں. صحیح ہے. اور دوسری اہم بات، مبتدا حالت رفع اس میں معرفہ ہوتا ہے، اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. النافذات، اور بقیہ جو دو اعتبار ہے اس سے برابر ہوگا. یعنی جنس میں بھی، اور جنس میں بھی برابر ہوگا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے عدد، اس میں بھی برابر ہوگا. النافذات مفتوح اس کا ترجمہ ہوتا ہے کھلنے کا، کھلے ہوئے. تو اس کو ہم ایک تو مؤنث لے کے آئیں گے، اور دوسرا جمع میں لے کے آئیں گے. مفتوحاتن، النافذات مفتوحاتن. صحیح کیا میں نے؟ اگر ہم اس کے نافیہ بنا دیں، یہ سادہ ہو گیا، اسی کا نافیہ بنائیں. من نافذات مفتوحاتن. صحیح ہے. من نافذات مفتوحاتن، ماں کی وجہ سے یہ اس میں آ گیا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کے میسیجز نہیں آ رہا ہے. نافذتن، نافذتن کھڑکی کو بولتے ہیں نافذتن.
اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم اس طرح بنا لیں یا پھر من نافذاتو، یہ لیسا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں بمفتوحاتن بھی ہو سکتا ہے با کے ساتھ، بمفتوحاتن، ٹھیک ہے، حالت جر میں آ جائے گا با کی وجہ سے، مفتوحاتن بھی ہو سکتا ہے اور بمفتوحاتن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مفتوحاتن یہ حالت نصب میں ہے، مفتوحاتن 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 یہ جو جمع سالم کا وزن یہ ہوتا ہے مؤنث کا۔ اس کے بعد ہم نافیہ کے بعد بناتے ہیں استفہامی، یہاں پہ واضح رہے کہ ماں بھی آ سکتا ہے اور لیسا بھی آ سکتا ہے، تو ہم کیا ہو جائے گا لیست، لیست آ جائے گا، لیستن نافذاتو بمفتوحاتن یا مفتوحاتن، یہ بھی آ سکتا ہے نافیہ میں۔ اس کے بعد ہے استفہامیہ، استفہامیہ کیسے بنے گا؟ حل نافذاتو مفتوحاتن، ٹھیک ہے، اور تاکیدیہ کیسے بنے گا؟ ان النافذاتی مفتوحاتن یا لمفتوحاتن، صحیح ہے، ان کے ساتھ تاکید پیدا ہو گئی اور لمفتوحاتن سے مزید تاکید اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ با سے بھی کچھ تاکید پیدا ہوتی ہے، اور لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن انا کے ساتھ ایک تاکید کا اسلوب انا کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تاکید کا اسلوب لام کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ مختلف تاکید کے لیے ہوتا ہے، الفاظ آ رہے ہوتے ہیں۔ بہنیں نیک ہیں، صحیح ہے، استانیہ رحم دل ہیں، بچی کھڑی ہوئی ہے، صحیح۔ تو یہ میں کچھ لکھ رہا ہوں تو اس کو آپ لوگ چاروں اعتبارات سے بنا سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ نافیہ بھی بنا سکتے ہیں، تاکیدیہ بھی بنا سکتے ہیں، استفہامیہ بھی بنا سکتے ہیں، صحیح ہے، تو اسی ترکیب کے ساتھ انشاءاللہ بن جائے گا۔ خالہ بیمار ہیں، عربی میں خالون کہتے ہیں ماموں کو، اور خالتن کہتے ہیں خالہ کو، صحیح ہے، عربی میں یہ ترکیب آتی ہے۔ اسی طرح امن کہتے ہیں چچا کو، اور امتن کہتے ہیں، امتن کس کو کہتے ہیں؟ پھوپھی کو، صحیح ہے۔ عربی میں یہ والی ترکیب نہیں ہے جس طرح ہمارے اردو میں ہوتی ہے نا، کہ ماموں مامی اور خالہ خالو اور پھوپھی پھوپھا چاچو چاچی، تو ایک طرح کے ہوتا ہے، عربی میں اس طرح نہیں ہوتا۔ عربی میں جو اصل جو رشتہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اگر ہے اس کا ہمیں مثال کے طور پر مامی بنانا ہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ زوجتو، زوجتو خالن، زوجتو خالن، ٹھیک ہے، یعنی ماموں کی زوجہ۔ اسی طرح خالتن کا زوجو خالتن، زوجو خالتن، اسی طرح امن کی جگہ زوجتو امن، اور اسی طرح زوجو امتن، اس طرح ترجمہ عربی میں کیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خالہ کو کیا بولتے ہیں؟ خالہ تو نہیں بولتے ہیں، بیمار کو مریض بولتے ہیں،
صحیح ہے. یہ میں نے اس لیے لکھا کہ آپ لوگ خود ہی کریں گے، لیکن اگر کوئی چاہے تو ایک دو کر بھی سکتے ہیں اگر کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو. ایک اور لے لیں. مسافر تھکے ہوئے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں دو مسافر تھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا ہمارا. یہ اور کس کا کرنا چاہیے؟ رحم دل رحیم کہہ سکتے ہیں. رحیم. اچھا ایک دو اس کے اندر اگر ہم، یعنی آپ لوگ تو ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ان سب کو آپ اس کا ترجمہ کریں اور پھر ان کی جگہ آپ ضمائر لے آئیں. صحیح ہے. بہنیں تو ان کی ضمائر کیا آ جائے گی؟ وہ نیک ہے، یعنی وہ مؤنث. تو جمع کیا کہتے ہیں، جمع مؤنث غائب کی ضمیر کے ساتھ اگر اس کا ترجمہ سے کر لیں. صحیح ہے. تو آپ کو ضمائر والے ترجمے بھی آ جائیں گے. استانیہ اس کے اندر بھی جمع مؤنث غائب کا ترجمے کے ساتھ اس کو کریں، پھر کیسے بنے گا؟ اس کو جمع مؤنث حاضر کے واحد مؤنث غائب کے ساتھ کر لیں. اسی طرح خالہ کو واحد مؤنث غائب کے ساتھ کر لیں. اسی طرح میں بیٹھا ہوں، تم سب تم سب مرد بہادر ہو. بہادر کو عربی میں کہتے ہیں شجاع. صحیح. صحیح ہے. میں بیٹھا ہوں اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سمپل مبتدا خبر ہے، میں مبتدا بیٹھا ہوں خبر. تو انا قاعد. صحیح. صحیح ہے. جالسن. یہ اور کون کون سے موضوعات ہیں؟ ٹوٹی بکری کا گوشت اور گائے کا تازہ دودھ عمدہ ہیں. بہن کو عربی میں بھائی کو عربی میں کہتے ہیں اخن. اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی. اور اختن اس کو عربی میں کہتے ہیں بہن. یہ ہو گئے واحد. اور جمع میں بہن کے جمع ہو جاتے ہیں اخوات.
اور بھائی کی جمع آتی ہے اخوتن، انما المؤمنون اخوتن، صحیح. اس کی جمع جو آتی ہے وہ مکسر آتی ہے. بہنیں اور بھائی جمع میں. ٹھیک ہے. اچھا، چھوٹی بکری کا گوشت اور گائے کا تازہ دودھ عمدہ ہے. اب اس کا تجزیہ کریں، تجزیہ اور ترجمہ کرتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے. صحیح ہے. تو جملہ اسمیہ ہے تو ہمیں اس کی مبتدا اور خبر نکالنا ہے. یہ پورا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. صحیح ہے. پہلے ہمیں مبتدا کا ترجمہ کرنا ہے. اب مبتدا میں ہمیں دیکھیں سب سے پہلے چھوٹی بکری کا گوشت. ایک سب سے پہلے ابتدائی بنے چھوٹی بکری کا گوشت، اس کا ترجمہ کریں گے. اب یہ جو ہے چھوٹی بکری، یہ ہے توصیفی. صحیح ہے. تو بکری کو کہتے ہیں عربی میں شاتن. الشات الصغیرۃ، الشات الصغیرۃ. لیکن آگے گوشت آ رہا ہے جو کہ بن رہا ہے مضاف، مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف الیہ بن رہا ہے. چھوٹی بکری مضاف اور یہ چھوٹی بکری مضاف الیہ اور گوشت مضاف. تو اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے مضاف کا ترجمہ کرنا پڑے گا. تو ہم یہاں پہ کیا لکھ دیں گے؟ پہلے لحمو. لحمو. اب یہ ہمیں ال اور تنوین ہٹانی پڑ جائے گی. لحمو شاتی لحمو شاۃ صغیرۃ و دودھ، تازہ دودھ. تازہ دودھ کے کیا ہے؟ گائے کا تازہ دودھ. تازہ کے عربی میں استعمال ہوتا ہے تریون، اور دودھ لبن. اور گائے کا ترجمہ بعد میں آئے گا. اس طرح ہوا سا ترجمہ. وَلَبَنُ الْبَقَرِ طَرِيٌّ. اصل میں ہم نے ایک موضوع چھوڑ دیا تھا مرکب اضافی میں، کہ اگر مرکب اضافی میں مضاف یا مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہو، یعنی مضاف کی صفت آ رہی ہو اور مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. تو وہ وہاں پہ ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا. تو اس وجہ سے یہ آپ کو شاید اس میں پریشانی ہو. عمدہ کے لیے کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ عمدہ تو یہ اس کی خبر ہے. بس آسان سی بات بس یہ یاد کر لیں. اگر سمجھ میں آ جاتی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے اس ٹائم بھی چھوڑ دیا تھا. کیونکہ قرآن مجید میں عام طور پہ اس طرح کی مثالیں بہت کم ہے کہ مرکب اضافی کے اندر
مضاف یا مضاف الیہ کی صفت بھی ساتھ آ رہی ہو، تو بس اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور جو صفت ہے اس کا ترجمہ آخر میں کرتے ہیں، اور پھر آخر میں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اسی کے مطابق لے آتے ہیں، یعنی چاروں اعتبارات سے اس کو برابر کر دیتے ہیں. صحیح ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے کہا لحم شاطن، تو اصل میں کیا تھا؟ بکری کا گوشت اصل چیز یہ تھی، اور جو چھوٹی تھا یہ اس کی صفت تھی. تو ہم نے پہلے اس کا ترجمہ کر لیا لحم شاطن کا، اور پھر اس کے بعد الصغیرتی اس کا جو کیا کہنا چاہیے، جو اس کی صفت آ رہی ہے بکری کی، تو اس کو ہم نے آخر میں لکھ لیا اور اس کو اس کے برابر کر دی، یعنی جار میں لے آئے. وہ لبن البقری تری، اب یہ تری ہے یہ لبن کی وہ ہے، تو لبن البقری ہم نے سمپل ترجمہ کر دیا مضاف مضاف الیہ کا، اور جو اس کی صفت آ رہی ہے اس کو ہم نے آخر میں لا کے اس کو وہ کر دیا. اشاتی کر لیتے، لحم الشاۃ الصغیرتی ولبن البقری الطری عمدۃ. صحیح. اچھا، اصل جو چیز وہ میں نے اوپر مثال لکھ دی اس کو دیکھ لیں، وقت کافی زیادہ ہو گیا. تو بس ایک طریقہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ ہمیں کس طرح ترجمے کرنے ہیں. باقی انشاءاللہ آگے بھی کلاسز آئیں گی تو ہم اس میں بھی اس طرح مزید مشقیں بھی کر لیں گے. اگلے پیر سے انشاءاللہ مرکب کیا کہتے ہیں فعل مضارع شروع کریں گے. صحیح ہے. بات واضح ہے. جی ال لگا دیا میں نے یہاں پہ لحم الشاۃ الصغیرتی. تازہ دودھ مرکب توصیفی ہے نا، تازہ دودھ، دودھ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ تازہ ہے، تو مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو کر لیں. کلاس پہ فائدے مند رہی یعنی اس طرح مشقیں کرنا، کیونکہ اس کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی مشقوں کی، تو مطلب اگر ایسا ہوتا نا کہ پہلے سے تیاری کر کے میں کچھ مشقیں اگر جملے پہلے سے نکال کے لے آتا تو شاید زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن ابھی تو بس جو جو ذہن میں آتے رہے وہ میں نے لکھتے رہا. ٹھیک ہے، بالکل بھی خیال نہیں تھا اس طرح کا نا، بس ابھی کلاس سے بس 5-10 منٹ پہلے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اگر جو فعل مضارع ہے وہ اگلی کلاس سے شروع کر لیتے ہیں. ابھی یہ تھوڑی سی مشقیں کر لیتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ میں بھی جو ترجمے تھے نا اس کے اندر کافی مسئلے تھے، تو ساتھ ساتھ پیچھے کا بھی ریوائز انشاءاللہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے. ووکیبلری کے لیے میں نے ایک مرتبہ مشق دی تھی کہ جتنے بھی الفاظ اب تک ہم نے کیے ہیں ان کو آپ ایک جگہ لکھ لیں. تو اگر اس میں کوئی ساتھی اگر کمپیوٹر جاننے والے ہوں تو یا وہ یا پھر کوئی ہاتھ سے ہی یعنی کاغذ پہ ہی لکھ لیں. تو ابھی تک ہمارے پاس جتنے بھی الفاظ آئے نا شروع سے اب تک، تو اس کو ایک ساتھ جمع کریں، یعنی اس کا وہ لکھیں، عربی لکھیں اور اس کے آگے معنی لکھنا شروع کر دیں. تو یہ آپ لوگوں کی ڈکشنری پوری اپنی ووکیبلری تیار ہونا شروع ہو جائے گی، اور بقیہ کلاس والوں کے لیے بھی اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابھی تو بالکل ابتدائی درجے میں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ ڈکشنری دیکھ لیں. ڈکشنری دیکھنے سے ڈکشنری دیکھنی بھی نہیں آئے گی اور سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو اچھا یہی ہے کہ ابھی جتنے بھی الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں، یعنی بہت سارے الفاظ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، تو ان تمام الفاظ کو اگر ایک ساتھ جمع کر دیا جائے تو انشاءاللہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، ٹیسٹ کے وقت بھی آسانی ہوگی، اور سمجھ میں بھی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا. شروع میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ عربی جو بھی کوئی بھی اگر آپ گرامر پڑھتے ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک قواعد یعنی جو اس کے قاعدے ہوتے ہیں وہ یاد کرنے ہوتے ہیں، اور دوسرا ووکیبلری. اگر آپ کو قاعدے آتے ہو ووکیبلری نہ آتی ہو
تو بھی کوئی ان قواعد کا بہت زیادہ استعمال آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو اس بات سمجھ میں تو آ جائے گی کہ کیا کرنا ہے، لیکن جب مشق نہیں کریں گے تو وہ پھر بات بھول جائیں گے. تو ووکیبلری اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کو ووکیبلری آتی ہو اور قواعد نہیں آتے ہو تو آپ شاید ترجمہ دیکھ کے کر سکیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا ہے، اس کا کیا قاعدہ پیچھے اپلائی ہوا ہے. تو دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ووکیبلری بھی اور قواعد بھی. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ پھر ہم بات مکمل کرتے ہیں. اینڈ کریں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.